الیکشن ہوئے آپ سب کے سامنے کیا کچھ نہیں ہوا. ایک ووٹ ایک امانت ہوتی تھی، ووٹوں کے ساتھ کھیل کھیلا گیا. لوگ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی تھی. بابا جان نے جملہ دیا تھا دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا تھا. اب میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ان ظالموں کا قلعہ کم کرنا ہے، ان ظالموں کا راستہ رکھنا ہے. اور بابا جی نے ایک ہی دعا کی تھی، بد دعا دی تھی. فرمایا یا اللہ جنہوں نے اسلام کا راستہ روکا ہے تو ان کو چن لے، ان کو اکیلا اکیلا ذلیل کر کے مارنا. اور اس دعا کے اثرات الحمدللہ میں اور آپ آج دیکھ رہے ہیں. اور ہم پہلے دعا دیتے ہیں یا اللہ جنہوں نے الیکشن کے ایام میں دھاندلی کی پہلے تو تو انہیں ہدایت دے. کہہ دو آمین، پھر کہہ دو آمین، پھر کہہ دو آمین. اور یا اللہ جنہوں نے دھاندلی کی یا دھاندلی کے اندر ملوث تھے، کسی نے قلم سے دستخط کیا، کسی نے مہر لگائی، کسی نے پرچہ پھاڑ کر دیا، کسی نے کسی بھی حوالے سے کسی بھی ساکی سے دھاندلی کے اندر حصہ لیا، یا اللہ تو اسے اور اس کی آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کر. کہہ دو آمین، پھر کہہ دو آمین. ڈرتے کیوں ہو؟ آپ ملوث تھے کیا؟ تو علامہ خادم حسین رضوی نے مینار پاکستان کے اندر کہا تھا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جب کسی نے بہتان تراشی کی نا، تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا، دھر دھر. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ جملہ کہا تھا. تو آپ کوئی تقریر کرنے گئے تو ایک نے کہا کہ بابا جی آپ نے میرے پیر صاحب کو بھی گالی دی ہے. تو پتہ ہے بابا جی نے کیا جواب دیا تھا؟ بابا جی نے کہا کیا تیرا پیر صحابہ کرام کو بھوکتا ہے؟ بولا نہیں. تو کہا پھر تیرے پیر کو گالی کس نے دی ہے؟ تو آپ بھی زور سے آمین کہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دھاندلی میں ملوث تھے جو اتنی ہلکی آمین کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ جنہوں نے اسلام کا راستہ روکا تو انہیں تباہ و برباد کر. یا اللہ جنہوں نے الیکشن کے ایام میں جس انداز سے دھاندلی کی ہے تو ان لوگوں کو تباہ و برباد کر. اور یا اللہ جن لوگوں نے دیندار، ایماندار، حفاظ، عالموں کو ووٹ دیا، یا اللہ تو ان کے کاروبار میں برکت دے. اور یا اللہ جنہوں نے ظالم کے حق میں ووٹ ڈالا، ظالموں کا ساتھ دیا، یا اللہ تو قیامت کے دن ان کو انہی ظالموں کو ٹولے کے اندر اٹھانا. آپ یقین کریں واللہ یہ میں آپ کو دل کی صدا بتا رہا ہوں، دل کی باتیں بتا رہا ہوں. کہ آپ یہ بس سمجھیے گا کہ میرے کو الیکشن میں کھڑا ہونے کا شوق ہے. آپ دماغ رکھتے ہیں، عقل و خیرت رکھتے ہیں. آپ کو سوچیں آپ کب باہر نکلیں گے. مجھے اور آپ کو معاشی طور پر تنگی ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ ہلچل مچ جاتی ہے نا، پریشانی ہو جاتی ہے. تو یہاں پر تو پورا ملی قومی معاملات خراب ہو رہے ہیں، آپ پھر بھی ظالموں کا ساتھ دیں گے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ. فرمایا ظلم کرنے والا قیامت کے دن اندھا ہو کر اٹھایا جائے گا. تو اب آپ سوچ لیں آپ کس کا ساتھ دے رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے آپ کو موقع دیا تھا اور ابھی بھی الحمدللہ. وہ ایک شعر میں پڑھ رہا تھا، شاعر نے کہا تھا زندہ رہنا ہے تو حالات سے لڑنا سیکھو، زندہ رہنا ہے تو حالات سے لڑنا سیکھو، شیر کی مثل بنو، شیر کی مثل بنو، ظالم پر جھپٹنا سیکھو. فرمایا کیسے تھے قاسم و ایوب و طارق و خالد، کیسے تھے قاسم و ایوب و طارق و خالد. فرمایا ان کی سیرت کو پڑھو، دور کو بدلنا سیکھو. پھر آگے کہا جذبہ فاروق کا لے کر، جذبہ فاروق کا شبیر کی ہمت لے کر، جذبہ فاروق کا شبیر کی ہمت لے کر، جان ہتھیلی پر لے کر سامنا کرنا سیکھو. اور اس کے بعد آخر میں کہا یہ حکومت جو ڈراتی ہے ستاتی ہے ہمیں، یہ حکومت جو ڈراتی ہے ستاتی ہے ہمیں. ارے اچھی تاریخ لکھو، قوم پہ مرنا سیکھو، اچھی تاریخ لکھو، قوم پہ مرنا سیکھو. یہاں پر مظلوم کے حق پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، یہاں پر کیا کچھ نہیں ہوتا.
خدا کے لیے عقل و خرد سے اللہ نے آپ کو نوازا، آپ کو اللہ نے بصارت سے نوازا ہے، آپ ذرا صحیح سمت کا تعین تو کیجئے۔ اب تو دیندار لوگ بھی میدان عمل میں اتر آئے ہیں، آپ ان کا ساتھ دیجئے۔ اگر آج بھی آپ خاموش رہے، فرمایا جس نے ظالم کا ظلم دیکھا اور خاموش رہا گویا کہ اس نے ظالم کا ساتھ دیا۔ تو آپ نے خاموش نہیں رہنا۔ میرے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب آپ نے ہاتھ کا استعمال کر دیا، اب تھوڑا سا حق گوئی کے لیے زبان کا استعمال بھی کریں۔ یقین جانیے اگر میں اور آپ ایک ملت واحد بن کر میدان عمل میں اتر آئیں گے تو انشاءاللہ دین کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ انشاءاللہ ایماندار لوگوں کو، دیندار لوگوں کو پھر فرنٹ پر آنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر، میرے اندر اخلاص کی دولت ہونی چاہیے،